ایک گھنے جنگل میں ایک بہت طاقتور اور مغرور شیر رہتا تھا۔ وہ خود کو جنگل کا بادشاہ سمجھتا تھا اور ہر جانور سے ڈرتا تھا۔ شیر روزانہ شکار پر نکلتا اور جسے چاہتا پکڑ کر کھا لیتا۔ جنگل کے سارے جانور اس سے بہت خوفزدہ تھے۔ ایک دن تمام جانور جمع ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے۔ ہر کوئی ڈرا ہوا تھا۔ ایک ہرن نے کہا، اگر ہم نے کوئی حل نہ نکالا تو شیر ہم سب کو ایک دن کھا جائے گا۔ بندر نے کہا، ہاں، ہمیں کوئی عقل کا راستہ نکالنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم شیر سے بات کریں؟ سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ شیر کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن وہ سب ڈرتے ڈرتے شیر کی غار کے سامنے پہنچے۔ ہرن نے آگے بڑھ کر کہا، اے جنگل کے بادشاہ، ہم آپ کے غلام ہیں، مگر اگر آپ ہر روز خود شکار کرنے نکلیں گے تو ہم سب جلد ختم ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود روزانہ ایک جانور آپ کے پاس بھیج دیا کریں تاکہ آپ آرام سے اپنی غار میں بیٹھے رہیں۔ شیر نے غرور سے کہا، یہ بات مجھے پسند آئی۔ اب سے روز ایک جانور میرے کھانے کے لیے آ جائے گا۔ اگر کوئی دن ایسا آیا کہ میرا کھانا نہ پہنچا تو میں پورے جنگل کے جانوروں کو ختم کروں گا۔ ایک دن خرگوش کی باری آئی۔ چھوٹا سا کمزور سا خرگوش۔ شیر کے لیے کھانے کا کیا مزہ ہوتا، لیکن وعدہ نبھانا تھا۔ خرگوش نے سوچا، اگر میں سیدھا شیر کے پاس چلا گیا تو میرا کام تمام، لیکن اگر میں عقل سے کام لوں تو شاید جنگل کے سب جانوروں کو ہمیشہ کے لیے بچا سکوں۔ وہ کچھ دیر جنگل میں رکا اور ایک چالاک منصوبہ سوچنے لگا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ شیر کی غار کی طرف چل پڑا۔ سورج ڈھلنے کو تھا۔ شیر غار کے دہانے پر غصے سے دوڑنے لگا۔ آج میرا کھانا ابھی تک نہیں آیا، میں پورے جنگل کو کھا جاؤں گا۔ خرگوش دوڑتا ہوا آیا اور جھک کر بولا، جناب بادشاہ، آپ کا کھانا حاضر ہے، مگر میری تاخیر کی وجہ سنیں بہت عجیب واقعہ ہوا ہے۔ شیر غرایا، کون سا واقعہ؟ جلدی بول۔ خرگوش نے کانپتی آواز میں کہا، جناب، میں تو وقت پر نکل آیا تھا، لیکن راستے میں ایک دوسرا شیر آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہی جنگل کا اصلی بادشاہ ہے۔ اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ میں صرف اسی کے پاس کھانے کے لیے جاؤں۔ میں نے کہا کہ اصلی بادشاہ تو ہماری غار میں رہتا ہے۔ وہ بولا، اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنے بادشاہ کو بلا لا، میں اسے ابھی مقابلے میں شکست دے دوں گا۔ یہ سن کر شیر کا غرور اور غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کیا اس جنگل میں مجھ سے بڑا شیر بھی ہے؟ دکھاؤ مجھے وہ گستاخ۔ خرگوش بولا، جناب، وہ قریبی کنویں کے پاس ہے، چلیے میں دکھاتا ہوں۔ چالاک خرگوش کا جال۔ خرگوش شیر کو لے کر ایک گہرے کنویں کے پاس گیا۔ کنویں کا پانی بالکل صاف اور پرسکون تھا۔ خرگوش نے کہا، جناب، یہی وہ جگہ ہے، جھک کر دیکھیں، وہ اندر چھپا ہوا ہے۔ شیر نے جیسے ہی جھک کر کنویں میں دیکھا، اسے پانی میں اپنی یہ پرچھائی نظر آئی۔ چونکہ پانی بالکل صاف تھا، شیر کو لگا جیسے کوئی دوسرا شیر اس پر غصے سے گھور رہا ہو۔ شیر دھوڑا، برر، تو یہی ہے وہ دوسرا شیر؟ پانی میں اس کی آواز گونجی جیسے دوسرا شیر بھی دھاڑ رہا ہو۔ شیر غصے سے چیخا، میں تجھے ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر زور سے کنویں میں کود گیا۔ پانی چھلکا اور شیر سیدھا نیچے جا گرا۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کنویں کی دیواریں پھسلن بھری تھی۔ کچھ دیر بعد شیر ڈوب گیا۔ جب خرگوش واپس آیا تو سب جانور پریشان کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا شیر نے تجھے کھا لیا؟ خرگوش مسکرا کر بولا، نہیں دوستو، شیر خود اپنے غرور کے جال میں پھنس گیا۔ اب جنگل ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ سب جانور خوشی سے جھومنے لگے، پرندے چہچانے لگے، بندر اچھلنے لگے۔ جنگل میں پھر امن اور خوشی واپس آ گئی۔